بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ جو آیات ہے یہ بھی گزشتہ آیات سے مربوط ہے، ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور ربط ہے ان کے ساتھ. وہ یہ کہ گزشتہ آیات میں مشرکین مکہ کی منمانیاں نشانیوں کا مطالبہ ذکر ہوا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں منمانی نشانیوں کا، یہ کوئی حقیقت معلوم کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ ضد عناد پہ مبنی ہے اور اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں. دین اسلام کے قبول کرنے سے بہانہ بناتے ہیں. یہ جو آدمی کسی کی بات نہ مانتا ہو تو وہ پھر 100 بہانے بناتا ہے، تو اس طرح یہ بھی بہانے بنا رہے ہیں. ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہزاروں معجزات ظاہر ہو چکے ہیں. اور میں نے بتایا تھا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے، وہ بھی معجزہ ہے. آپ کا چہرہ معجزہ، آپ کی آواز معجزہ، یہ قرآن معجزہ. اس کے علاوہ بھی بہت سارے معجزات ظاہر ہو چکے تھے، جس میں شق قبر بھی ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ بھی میرا ذکر ہے، میرا ذکر ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو بھی ہو، قرآن مجید ہو یا اس کے علاوہ، اس سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اللہ نے ذکر الہی کا فائدہ بتایا تھا کہ اسے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اور پھر خاص کر ایمان کا شیوا بتایا یہ کہ ایمان والے کو تو اللہ کے ذکر سے اطمینان ملتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایمان والا ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے. بہت سارے اللہ والے ایسے ہیں کہ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے بغیر ان کا لمحہ بھی نہیں گزرتا تھا. لمحہ ایسے بھی اللہ والے گزرے. تو بہرحال جیسے میں نے آپ کو گزشتہ یا اس سے پیوستہ درس میں کہا تھا کہ دن میں انسان اگر سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور ساتھ استغفار بھی، درود شریف 100 مرتبہ کہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ بھی ذاکرین میں شامل ہوتا ہے. حالانکہ یہ کہنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، چند منٹوں میں آدمی یہ پڑھ لیتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں ذاکر بن جاتا ہے. اور ذاکرین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں جو نعمتیں رکھی ہیں، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھوں کی ٹھنڈک کا جو سامان رکھا ہے وہ اس کو مل جاتا ہے. پھر اس سے بڑھ کر ہو تو وہ انسان کی اور خوش قسمتی ہے. اگر پہلے سے کوئی وہ پڑھنے والا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، نہیں پڑھنے والا ہے تو پڑھنا شروع کر دے. اور اس پہ اگر اضافی کوئی پڑھتا ہے تو اللہ کا اور شکر ادا کرے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر الہی کا یہ فائدہ بتایا تھا کہ سب سے بڑی دولت جو دنیا میں ساری دنیا خرچ کرنے سے ملتی ہے انسان کو، وہ سکون قلب ہے، اطمینان قلب ہے. وہ اگر ملتا ہے تو اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. اور قرآن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے. ہر وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلائے، آخرت یاد دلائے، اللہ کے احکام یاد دلائے اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت سے باز رکھے، وہ اللہ کا ذکر ہے.
اس لیے تو اللہ نے قرآن کے بارے میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے ہی یہ ذکر قرآن مجید اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور آج تک اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی، ورنہ گورے نے کئی مرتبہ کوشش کی اس کو مٹانے کی، اس میں تحریف کرنے کی، نہ مٹا سکا نہ تحریف کر سکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے الفاظ کو حفاظ کے سینوں میں محفوظ کر دیا اور اس کے معانی کو علماء کے سینوں میں محفوظ کر دیا۔ دنیا میں ہر کتاب کو تبدیل کر کے اس میں تحریف کر کے جب اس مذہب والوں کے پاس وہ کتاب لے جائی گئی تو انہوں نے استقبال کیا، خوش آمد کی۔ ایک مسلمان ہے، جب ان کے پاس ان کے قرآن کو لایا گیا تو انہوں نے ان کو جوتے مارے۔ کیوں؟ اللہ نے حفاظ دیے، انہوں نے الفاظ کے بارے میں بتایا، اس میں الفاظ میں یہاں گڑبڑ ہے، ان میں علماء نے بتا دیا کہ معانی کے اندر یہاں گڑبڑ ہے۔ اور یہ کسی انگریز کے بڑے آدمی نے، محقق آدمی نے یہ باتیں بتائی ہے کہ مسلمانوں کی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعی اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، ورنہ جس قوم کے پاس ہم کتاب میں گڑبڑ کر کے تحریف کر کے لے گئے ہیں، وہاں سے ہمیں خوشامد ملی ہے۔ ایک مسلمان ہے کہ وہاں ہمیں منہ کی کھانی پڑی ہے، جوتے ہمیں کھانے پڑے۔ اور پھر کوئی پروفیسر بتا رہا تھا، کمپیوٹر کا ماہر آدمی، کہ انگریز نے ایک مرتبہ کوشش کی کہ اس کمپیوٹر کے ذریعے قرآن میں تحریف کی جائے، تو باقی جس زبان میں تحریف کی گئی، جس کتاب میں، وہ تو کمپیوٹر نے قبول کیا، لیکن قرآن مجید کی تحریف کو کمپیوٹر نے بھی قبول نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسا معجزہ دیا۔ تب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ اس جیسی کوئی چھوٹی سی سورت بھی نہیں بنا سکے گا جو 2-3 آیات پہ مشتمل ہو، کوئی نہیں بنا سکے گا۔ عرب کے اندر بڑے شاعر موجود تھے اور بڑی فصاحت والے، بڑے حافظے والے، ان کی تو عورتوں کے بڑے حافظے تھے، اور بدیہی شاعر ہوا کرتی تھی، لیکن جب وہ نہیں بنا سکے تو کوئی اور بنا نہیں سکتا۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ تو بہرحال اس کے ذریعے یہ ذکر بھی ہے کہ اللہ کی ذات یاد دلاتا ہے، آخرت یاد دلاتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے باز رکھتا ہے، اور آخرت کی غفلت سے انسان کو دور رکھتا ہے۔ اس اعتبار سے قرآن بھی ذکر ہے، اور ایسا جو بھی ذکر جو قرآن سے، حدیث سے ثابت ہو، مسنون ہو، منقول ہو، اس کو کرنے سے جہاں دل کو اطمینان ملتا ہے، وہاں رب کا قرب ملتا ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہے، وہاں حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے عذاب سے، ذکر الہی سے بڑھ کر کوئی بچانے والی چیز نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی بات کو ماننے والوں کے لیے خوشخبری ہے اچھے انجام کی، دنیا آخرت دونوں میں، اور آخرت میں اچھے ٹھکانے کی خوشخبری ہے۔ ایسا اچھا ٹھکانہ کہ انسان ایک ادنا درجے کا جنتی، وہ جب اپنی جنت کی چمک کو دیکھے گا، سجدے میں گر جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کا نور سمجھ کے، پھر نوکر چاہ کر آ کے اٹھائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کا نور نہیں، یہ تیری جنت کی چمک ہے، تیری جنت کی چمک ہے۔ اگر ادنا درجے والی جنت ایسی ہے، پھر درمیانے درجے والی، پھر اعلیٰ درجے والی، پھر جنت الفردوس کیسے ہوگی؟ اللہ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی، کس چیز کی؟ کہ آپ کی بات اگر نہیں مانی جاتی پھر کوئی نئی بات نہیں۔ آپ سے پہلے ہم نے بہت ساری امتوں میں رسول بھیجے ہیں، ان کی بھی طرف سے بھی انبیاء کی مخالفت کی گئی، اکثریت نے بات نہیں مانی، اکثریت نے توہین کی ہے، دل آزاری کی ہے۔ یہ دنیا کے انسان اور دنیا کا ماحول، دنیا میں رہنے والا انسان، اس کی اکثریت ایسی ہی ہے۔
انہوں نے ہمیشہ میرے انبیاء کے نائبین کی دل آزاری کی ہے، بات نہیں مانی۔ ہمیشہ اکثر لوگ خواہشات نفس کی پیروی میں لگے رہتے ہیں، خواہشات نفس، اور جو آدمی خواہشات نفس کی پیروی میں لگا ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن پہ عمل کرنا اس کے لیے بڑی بھاری گزرتا ہے، بڑا بھاری گزرتا ہے، بڑا بھاری۔ تو اس لیے اللہ نے اپنے حبیب کو تسلی دی۔ ظاہر ہے جو آدمی خود دین پہ چلے، اوروں کو چلائے، دین پہ عمل کرے، اوروں کو کرائے، اس کی مخالفت جب ہوتی ہے، دل آزاری ہوتی ہے، اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے، یہ وہ آدمی جانتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اپنے حبیب نبی میں دنیاوی 4000 مردوں کے برابر طاقت ہوتی ہے، 4000 مردوں کے برابر، اتنا ہی حوصلہ، اتنی ہی برداشت، لیکن اس کے اور پھر آخری نبی وہ جو سب سے بڑھ کر تھے، ان کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بار بار تسلی دینی پڑی تو بظاہر ہم جیسے کمزور لوگ، ان کی جب مخالفت ہوگی تو دل پہ کیا گزرے گی۔ اللہ نے ان کو تسلی دے کے آج بات ہمیں بھی سمجھا دی کہ دین پہ چلو گے، اوروں کو چلانے کی کوشش کرو گے، مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن عارضی ہوگا، چند روزہ ہوگا، اس کے بعد مخالفت ختم ہو جائے گی، اللہ راستہ صاف کر دے گا، تمہاری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ یہ تو گزشتہ آیات کی کارگزاری تھی، اور میں نے کہا آج کی آیات بھی اسی سے جڑی ہوئی ہے۔ ان میں بھی اللہ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ ان کے یہ من مانی نشانیاں یہ ضد عناد پہ مبنی ہے، یہ کوئی حقیقت کو جاننا نہیں چاہتے کہ اگر حقیقت معلوم ہو جائیں تو یہ مان جائیں گے۔ جیسے دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 8ویں سپارے کے شروع میں وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، کہ اگر ہم فرشتے بھی اتار دیں، فرشتے ان سے باتیں کریں، کیا کہیں؟ یہ نبی برحق نبی ہے، قرآن سچی کتاب ہے، یہ اللہ کا آخری سچا دین ہے، فرشتے یہ گواہی دے دیں، اور جیسے ان کا مطالبہ ہے، آج کی آیات میں اسی کی طرف اشارہ کیا ہے، جیسے ان کا مطالبہ ہے، جیسے ان آج کی آیت کا شان نزول یہی ہے کہ ابو جہل عبداللہ بن امیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ دیکھو تم عیسیٰ علیہ السلام کی بات کرتے ہو، وہ تو مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور تم نے جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کی بات کی، ان کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا، آپ موسیٰ علیہ السلام کی بات کرتے ہو، اس کے ہاتھ پہ تو یہ معجزہ ظاہر ہوا تھا، وہ اہلی کتاب سے اسی باتیں وہ سیکھتے، سنتے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی سن لیتے تھے۔ تو آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مکے کے پہاڑوں کو پیچھے ہٹا دے، پیچھے ہٹا دے، یہ زمین جو کھلی ہو جائے، فراخ ہو جائے، تنگ ہے یہ، اور ہم اس پہ پھر کیا کریں؟ کھیتی باڑی کریں، اور پھر اللہ سے یہ دعا مانگے کہ یہ زمین پھٹے اور جگہ جگہ سے نہریں نکلیں، پھر ہم اس میں ایک تو کھیتی باڑی کریں، باغات لگائیں، پھل لگائیں، نہریں جاری ہوں، اور اس طرح پوری زمین سیراب ہو، ہم فصلیں بھی اگائیں، باغات بھی ہوں، پھل بھی کھائیں اور ترکاریاں بھی کھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگے، اور پھر فرشتے آ جائیں، وہ آپ کے حق میں گواہی دیں کہ اللہ کا آخری نبی ہے۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، آپ اپنے پردادے کو زندہ کر لیں، اپنے پردادے کو، وہ ہمیں بتا دے کہ یہ اللہ کا سچا آخری نبی ہے، یہاں کسی مردے کو زندہ کر دے، وہ بتا دے کہ اللہ کا آخری سچا نبی ہے، پھر ہم مان جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ 8ویں سپارے کے شروع میں بھی اور دوسرے مقام پہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر یہ ساری چیزیں ان کی مان لی جائیں، پہاڑ ہٹا دیے جائیں، نہریں جاری کی جائیں، اور پہاڑ ان کے لیے سونے کے بنا دیے جائیں، وادیاں سونے کی بنا دی جائیں، اور اسی طرح جو مطالبات ہے مردوں کو زندہ کیا جائے، وہ بھی ان سے باتیں کر دیں، آپ کے حق میں وہ گواہی دے دیں، فرشتے آ کے وہ بھی گواہی دے دیں، انہوں نے ماننا نہیں ہے، کیونکہ یہ جو مطالبات کرتے ہیں من مانی نشانیوں کے، یہ کوئی حقیقت معلوم کرنے کے لیے نہیں، یہ صرف بہانے بناتے ہیں، آپ سے جان چھڑاتے ہیں یہ۔ اللہ دیکھیں آج اسی کی طرف اشارہ ہے
ولو ان قرآن، اور اگر ہوتا یہ قرآن کہ سیرت بہ الجبال، کہ چلا دیے جاتے اس کے ساتھ پہاڑ، چلا دیے جاتے، اپنی جگہ سے ہٹا کے چلا دیے جاتے، پیچھے کر دیے جاتے، او قطعت بہ الارض، یا ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی اس کے ذریعے زمین، اس کا یہ معجزہ ظاہر ہو جاتا قرآن کا، آپ کے دین کا، او کلم بہ الموتی، یا اس کے ذریعے، اس کے ساتھ، اس کی وجہ سے مردے اٹھ کے وہ کیا کرتے، ان کے ذریعے کلام کرائی جاتی، مردوں کے ذریعے کلمہ کلام کرائی جاتی۔ تو یہاں بات چھپی ہوئی ہے، جزا اس کی چھپی ہوئی ہے کہ تو بھی ایمان نہ لاتے، یہ لوگ ایمان نہ لاتے۔ اچھا جی، بل للہ الامر جمیعا، بلکہ معاملہ سارا کا سارا اللہ کے پاس ہے۔ معجزہ ظاہر کرنا یہ اللہ کا فعل ہے، جب چاہتا ہے وہ ظاہر کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے مطالبے کا پابند نہیں ہے، وہ اپنی حکمت کے مطابق چاہتا ہے جس کو تو ہدایت دے دیتا ہے، اور بغیر معجزے کے ہدایت دے دیتا ہے، اور جس کو نہیں چاہتا تو معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی، جیسے ابو جہل نے مطالبہ کیا چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، مینا میں بیٹھے ہوئے تھے، ٹکڑے ہو گئے، ساری دنیا نے نظارہ دیکھ لیا، تو بھی سحر مستمر کہہ دیا بدبخت نے، اس نے اور پوری جماعت نے، یہ چلتا ہوا جادو ہے، پہلے بھی ہوتا تھا اور آج بھی ہوا ہے۔ جس نے نہیں ماننا اللہ جس کو نہ چاہے، وہ معجزہ دیکھ کے بھی مانتا نہیں۔ یہ فرمایا کہ یہ معاملہ سارا کا سارا کیا ہے، اللہ کے پاس ہے۔ پھر روایت میں آتا ہے کہ ایمان والے جب کافر اس قسم کے من مانی نشانیاں مانگتے ہیں، تو بعض مرتبہ ایمان والے مسلمان ان کے دل میں بات آ جاتی ہے، اگر یہ باتیں ان کی پوری کی جائیں تو شاید یہ ایمان لے آئیں۔ اللہ نے ان کو تنبیہ فرمائی کہ کیا ابھی تک تمہارے سامنے ان کی ضد اور عناد یہ نہیں آ چکی؟ ان کی ضد اور عناد کو، ہر درمی کو دیکھ کے ان کے ایمان سے ابھی تک تم مایوس نہیں ہو چکے ہو؟ تمہیں ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو چکا کہ ایمان لانے والے لوگ نہیں؟ پھر تمہاری یہ چاہت کیسے ہوتی ہے؟ بہرحال سارے کے سارے انسانوں کو اللہ ہدایت پہ جمع کر دے، اس کی حکمت کے خلاف ہے، یہ حکمت کے مصلحت کے خلاف ہے، یہ دار الامتحان ہے۔ اللہ نے یہاں انسان کو امتحان کے لیے بھیجا، عقل دی اللہ نے، شعور دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اچھا برا راستہ اللہ نے سمجھا دیا۔ اب قرآن کہتے ہیں جس کی مرضی کفر اختیار کر لے اپنی مرضی سے، اور جس کی مرضی ہے وہ کیا کر لے، ایمان اختیار کر لیے۔ البتہ اللہ نے دونوں کا انجام بھی بتا دیا، ایمان کا انجام یہ ہے، کفر کا انجام یہ ہے، فرمان برداری کا انجام یہ ہے، نافرمانی بغاوت کا انجام یہ ہے۔ لیکن ہر آدمی جو کیا ہوگا، وہ خود مختار ہوگا۔ اللہ نے اس کو جو ہے وہ خود مختار بنا دیا ہے، عقل شعور دے کے، راستہ سمجھا کے۔ افلم یأس الذین آمنوا، کیا مایوس نہیں ہوئے ایمان والے؟ لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے کے سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا۔ ولا یزال الذین کفروا، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر کا، بغاوت کا، نافرمانی کا انجام بتا دیا۔ اس وقت تو یہ انجام، یہ تنبیہ کافروں کے لیے تھی صرف۔ کیوں؟ ایمان والے سارے کے سارے فرمان بردار، ایسے فرمان بردار تھے کہ ان کی فرمان برداری پر فرشتے بھی رشک کھا جاتے تھے، ان کی تلاوت پہ۔ یہ تو ان کے اخلاص کی، دیکھیں اخلاص کا نتیجہ تھا، اخلاص کا۔ تلاوت دنیا میں کرتے، آسمان والے فرشتے سنتے، آسمانوں پہ فرشتے سنتے، وہ زمین پہ چلتے، ان کے پاؤں کی آہٹ جنت میں محسوس ہوتی تھی۔ اور کبھی فرشتے دنیا میں، صحیح حدیث میں اس کا ذکر ہے، دنیا میں ان کی تلاوت سننے کے لیے اترتے۔ جیسے بعض روایات میں کہ فرشتوں، بعض صحابہ نے ایک نور دیکھا چاند کی طرح، گویا کہ چاند ہے اور قریب آ کے ہمارے گھروں کے قریب کھڑا ہے، ایسا چاند نما نور ہے، روشنی ہے۔ اور پھر صبح کے قریب روشنی آسمانوں پہ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بات بتائی گئی، انہوں نے کہا یہ روشنی نہیں تھی، یہ اللہ کے فرشتے تھے، اللہ کے فرشتے تھے، میرے صحابہ کی تلاوت اور قرآن سننے کے لیے دنیا پہ اترے تھے۔
تلاوت تو ہو تو ایسی ہو جس کے سننے کے لیے فرشتے دنیا پہ آئے. آخر اخلاص تھا نا. وہ بھی تو فرشتے نہیں تھے، انسان تھے، اور پھر نبی نہیں تھے، نبیوں کے شاگرد تھے، امتی تھے، لیکن اخلاص اس قدر تھا. زمین پہ چلے، آہٹ جنت میں محفوظ ہو، تلاوت زمین پہ ہو، فرشتے آسمانوں پہ سنے، اور یا مزہ لینے کے لیے دنیا میں آئے فرشتے. تو وہ ایسے لوگ تھے. اور اس وقت یہ وعید تھی کافروں کے لیے. لیکن آج مسلمان ٹھیک ہے، یہ فرق ہے اس میں کافر میں کہ یہ دل سے مانتا ہے اس کو، اس کا ایمان ہے، قرآن پہ ایمان ہے، دین اسلام پہ ایمان، لیکن عمل نہیں. عمل کے اعتبار سے یہ انکاری ہے. عمل کے اعتبار سے یہ کافروں کے مشابہ ہے. اس کا بھی کام ہے جھوٹ بولنا، اس کا بھی کام ہے جھوٹ بولنا، اس کا کام ہے شراب پینا، اس کا کام ہے شراب پینا، اس کا کام ہے زنا کرنا. آج کا مسلمان کا کام ہے زنا کرنا. اس کا کام ہے غیر محرم کو دیکھ کے مزے لینا، بلکہ اس کو برہنہ کر کے. آج اس کا بھی یہ کام بن چکا ہے. خیانت اس کا کام تھا، خیانت اس کا کام بن چکا ہے. دھوکہ وہ اس کا شیوا تھا، آج اس کا شیوا بن چکا ہے. وہ کون سی بات ہے جو غیر مسلموں کی اس میں نہیں ہے؟ تو اس وجہ سے جو تنبیہ اس کے لیے تھی آج اس کے لیے. وہ تنبیہ کیا ہے کہ جب تک یہ اللہ کے باغی رہیں گے. ان کے بارے میں کہا تھا جب تک یہ کافر رہیں گے. کفر سب سے بڑی بغاوت ہے. تو جب تک کفر شرک کی صورت میں، منافقت کی شکل میں سب سے بڑے باغی بنے رہیں گے، اس وقت تک ان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مصیبتیں نازل ہوتی رہیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے گئے، پیچھے سے قحط آیا، ایسا قحط آیا کہ پھر کتے مردار اور کھانے چمڑے کھانے پہ مجبور ہو گئے تھے. دن کے وقت ان کو دھواں نظر آتا تھا آسمان پہ. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو سفیان پہنچے کہ اپنی قوم کے لیے دعا کر دے. آخر تو آپ کی قوم دعا کر دے، مر رہی ہے. پھر رسول اللہ نے دعا فرمائی تو بارش ہوئی. اور پھر غزوہ بدر میں ذلیل ہوئے اور 70 مارے گئے، 70 قید ہوئے، وہاں بھی ذلیل ہوئے. اور پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک نے وعید سنائی، اس کا منظر دکھایا کہ کبھی تو ان پہ آفت افتاد پڑے گی اور کبھی قریب اترے گی، قریب پڑے گی. ان کو تنبیہ کرنے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے، ابھارنے کے لیے صلح حدیبیہ کے موقع پر ان پہ جو ہے نا ایسی دہشت طاری ہوئی. جب پتہ چلا کہ بہت سارے صحابہ کی جماعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا حدیبیہ پہنچ گئے، پھر جا کے وہاں مذاکرات ہوئے، معاہدہ ہوا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو وعدے کا ذکر کیا ہے، اس وعدے سے جہاں موت قیامت ہے وہاں فتح مکہ ہے، کہ فتح مکہ تک کبھی ان پر مصیبتیں اترے گی، کبھی آس پاس ان کو تنبیہ کرنے کے لیے کہ باز آ جاؤ ورنہ تم پہ بھی ایسی مصیبتیں آ سکتی ہیں. جیسے آج مسلمان بغاوت میں پڑا ہوا ہے، آس پاس کے علاقوں میں زلزلہ آ جاتا ہے، آس پاس کے علاقوں میں سیلاب آ جاتا ہے، آس پاس کے علاقوں میں کافر مسلط ہو جاتا ہے، ان کو ذبح کر دیتا ہے، مولی اور گاجر کی طرف کاٹ دیتا ہے، پاؤں سے ٹوکے سے شروع کرتا ہے، یہاں تک پہنچتا ہے، ادھر سے پھر ٹوکے سے جو ہے کن ٹوکے سے اس کو ذبح کرتا ہے. تو اللہ آس پاس کے یہ مناظر دکھا کے مسلمان کو، ہر علاقے کے مسلمان کو تنبیہ کرتا ہے کہ آج اگر ان پہ یہ حالت مصیبت ہے، کل تمہارے اوپر آ سکتی ہے، بغاوت سے باز آ جاؤ. اور پھر ابو داؤد کی روایت کے مطابق مسلمان دین سے دور ہوگا تو ذلیل ہو جائے گا، رسوا ہو جائے گا، اس وقت تک ہوگا جب تک دین کی طرف واپس آ جائے. آج کی آیت میں اس کی طرف اشارہ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور برابر رہیں گے کافر لوگ، تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ، کہ پہنچتی رہے گی ان کو ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے. کیا چیز پہنچی رہے گی؟ قَارِعَةٌ. بعض نے جو ہے نا وہ اس کا ترجمہ کیا ہے کھٹکھٹانے والی مصیبت، اور بعض نے مطلق مصیبت مانا کیا ہے مصیبت او تحل قریبا من دارہم، یا یہ مصیبت جو ہے اترے گی ان کے گھروں کے قریب، حتی
اترتی رہے گی ان کے گھروں کے قریب، حتی یاتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے، یا موت آ جائے، یا فتح مکہ، یا موت، یا قیامت۔ بڑا وعدہ تو قیامت کا ہے، اور وہاں انصاف ہوگا صحیح۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا، جو وہ کہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا مولانا. اللهم إنا نعوذ بك من فتن المحيا والممات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا ٹوٹا پھوٹا سننا اور سنانا اپنی اور ٹوٹی پوری نماز اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، اور اس میں جو اجر و ثواب آپ نے مقدر فرمایا ہے وہ ہمیں نصیب فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے لے کے مرتے دم تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں اپنے دین کی باتیں سننے اور سنانے کی، اور پھر سوچ اخلاص کے ساتھ سوچ پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، ایسی نجات کو اس بار پھر کبھی پکڑ نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا آخرت دونوں کی خوشیاں نصیب فرما، دونوں کی مصیبتوں سے بچا، آخرت کی خوشیاں ابتدائی سے نصیب فرما، آخرت کی مصیبتوں سے ابتدائی سے محفوظ فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر رحمت کی بارش نازل فرما، خیر رحمت کی بارش نازل فرما، خیر رحمت کی بارش نازل فرما، اپنے رحیم ہونے کی خاطر، کریم ہونے کی خاطر، جیسے اور چیزیں ہم پہ بند نہیں کرتا، خیر رحمت کی بارش سے بھی ہمیں محروم نہ فرما، خیر رحمت کی بارش نازل فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستقبل عطا فرما، جو پریشان آ رہے ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے نجات دے دے، خصوصاً درس والے ساتھیوں میں سے، ان کے متعلقین رشتہ داروں اولاد میں سے رشتہ داروں میں سے کوئی بیمار ہے یا پریشان حال ہے یا مقروض ہے تو ان کو ان مصیبتوں سے نجات دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو، ہماری دعاؤں کو قبول منظور فرما۔ آمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔